بتائیں گے کہ نماز تراویح کس طرح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ کل سے رمضان المبارک اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور عورت کس طریقے سے نماز تراویح پڑھے اپنے گھروں میں رہ کر، وہی میں پورا پریکٹیکل آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نماز سے تراویح پڑھنے سے پہلے آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں۔ جیسے بعض میری ماں بہنیں ہیں اور وہ ساڑی پہن کر نماز پڑھتی ہیں، تو جب آپ ساڑی پہنیں گے تو آپ کے کمر دکھے گی، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ دیکھیں یہاں تک آستین پہنی رہتی ہیں، یہاں تک آدھا کلائی تک، اس کے بعد نماز پڑھتی ہیں، یہ آستین کھلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، جس طرح مرد کے یہ جو ٹخنا ہے، یہ ٹخنا بعض لوگوں کو یہ دکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورتیں اس کو ڈھانک کر نماز پڑھیں اور مرد اس کو کھول کر نماز پڑھیں، یہ فرق ہے۔ اور تیسری چیز ہے، نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ جائیں گی تو پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر دیکھیں، سجدے کی جگہ پر جمائے رکھیں اپنی نگاہوں کو۔ اس کے بعد پھر آپ کو نیت کرنی ہے، اور دیکھیں تراویح میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں کر کے آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اور نماز تراویح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ نماز تراویح کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے رکوع، کس طریقے سے سجدہ، کس طریقے سے آپ کو نیت باندھنا ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو دوستو آئیے ہم دکھائیں، کیونکہ ان کا ہاتھ یہ کھلا رہے گا، جس وجہ سے نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ڈھانک کر نماز پڑھیں گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو یہاں تک پورا گٹوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو پورا اچھی طریقے سے ڈھک لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ایک چیز اور آپ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں جو دوپٹہ اوڑھے، اتنا باریک دوپٹہ نہ اوڑھے کہ نیرے سے قریب سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بال کی سراہی نظر آئے۔ آپ ایسا دوپٹہ پہن کر اگر نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ستر مسح ہے، چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی، پیر چھوڑ کر باقی عورت کے تمام اعضاء وہ ستر مسح، یعنی اس کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نماز تراویح کی نیت کرتے ہیں، تو آپ نماز تراویح کی نیت کریں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ التراویح سنت رسول اللہ تعالی متوجہا جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اچھا بہت ساری عورتوں کو نیت کرنے نہیں آتا ہو، لیکن بہت ساری عورتوں کو عربی میں نہیں اردو میں آتا ہے نیت کرے، تو آپ اردو میں کر کے بتائیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت ہاتھ کو نیچے پہلے رکھیں، ہاں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں سنت رسول پاک کی، سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ہاں اب دیکھیں، یہ جس طرح سے ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، آپ اپنے دوپٹے کے اندر سے، بعض لوگ ایسے باہر سے ہاتھ کو اٹھاتی ہیں، لیکن آپ اپنے اندر سے ہاتھ کو اٹھائیں، دوپٹے کے اندر سے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے اٹھائیں، اٹھانے کے بعد لا کر سینے کے اوپر اس طریقے سے باندھیں۔ دوپٹے کے باہر اپنے ہاتھ کو نہیں کرنا ہے، دوپٹے کے اندر سے اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد آپ لا کر اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اچھا، سینے کے اوپر باندھنے کے بعد پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں ہیں ثنا سبحان کا اس طریقے سے پڑھیں، تو آپ اس طریقے سے نہ پڑھیں، صرف سبحان کا آپ کو پڑھنا ہے، سبحان کا اللہم بحمدک، اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ چلیے اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پڑھیے۔ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اعوذ باللہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ اب ولا الضالین جب آپ پہنچیں گے تو آمین کہیں گے، ٹھیک۔ آمین کہنے کے بعد، اچھا بہت ساری عورتوں کو ان کو 2 ہی صورت یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتی. وہ سوچتی ہے کہ 20 رکعت پڑھنا اور ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھو. اچھا بعض عورتیں ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی صورت جیسے قل هو اللہ احد شریف ہے, یا تو انا اعطینا ہے, یا اذا جاء نصر اللہ ہے, یا لیلاف قریش ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے صورت یا تو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق اس طریقے سے یاد رہتا ہے. تو اگر آپ کو مثال کے طور پر جیسے آپ کو لیلاف قریش یاد ہے اور انا اعطینا یاد ہے, 2 صورت یاد ہے, یا تو آپ کو قل هو اللہ احد شریف یاد ہے اور قل اعوذ برب الفلق یاد ہے, یا تو آپ کو قل اعوذ برب الناس یاد ہے, یا تو قل اعوذ برب الفلق یاد ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی کو یاد ہو تو سب سے پہلے ہم چھوٹی صورت سے آغاز کرتے ہیں. آپ چھوٹی صورت وہ پڑھیے جیسے لیلاف قریش پڑھیے. بسم اللہ. لیلاف قریش ایلاف رحمت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع بیت الذی اطعمهم بیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ غلطی کی ہے. غلطی وہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس طریقے سے جب آپ سورت کو مکمل کریں گے اب آپ کو جانا ہے رکوع میں. آپ رکوع میں جائیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ہاں ربی بس آپ رکوع میں رہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ غلطیاں یہاں پر رکھ, جب آپ رکوع میں جائیں گی تو اپنے نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں آپ اپنی نگاہ کریں گی. نگاہ کرنے کے بعد جب دونوں پیرے تو آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ اتنا جھکیں گے کہ یہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, گھٹنوں تک پہنچ جائے. یہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ, اتنا آپ کو جھکنا ہے. اور جھکنے کے بعد اپنے گھٹنوں پر آپ کو زور نہیں دینا بلکہ اس طرح. اچھا بعض عورتیں یہ ہاتھ کو پھیلا کر اس گٹے کو پکڑتی ہے اس طریقے سے, تو آپ اس طریقے سے نہ پکڑیں بلکہ اس طریقے سے کر کے اس طریقے سے پکڑیں. ایسے رہنے دیں اپنے ہاتھوں کو, بلکہ یہ انگلیاں جو ہیں ایسے پھیلی نہ رہیں بلکہ ایسے ملا رہیں اور ملا رہیں, بلکہ اس طرح کر لیں اور زور نہ دے گھٹنے پر, اتنا جھکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد کھڑے ہوئیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آپ کو کہنا ہے. اس کے بعد پھر یہ سجدے میں جائیں گے. چلیے سبحان ربی العظیم سبحان ربی سجدے میں جائیں, آپ سجدے میں کھڑے ہو. ہاں آپ سجدے میں آپ جائیں. اللہ اکبر. سبحان دیکھیے ربی الاعلی سبحان ربی یہ غلطی کیا کی ہے جانتی ہیں, یہ بائیں آپ کو داہنے طرف دونوں پیر کو, لیکن انہوں نے بائیں طرف دونوں پیر کو نکال دیا. انہوں نے بائیں طرف دونوں, آپ داہنے طرف دونوں پیر کو نکالیں. ہاں آپ کو داہنے طرف دونوں پیر کو نکالنا ہے اور سیدھا آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سانس کو نہیں توڑنا کیونکہ ان کا سانس چھوٹا ہے تھوڑا, تو ان کی پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ کو سانس نہیں توڑنا ہے, آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اور سجدے میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سجدے میں جائیں. سبحان ربی الاعلی دیکھیے سبحان ربی ہاں ویسے رہیں. اچھا بعض عورتیں ہیں ہاتھ کو مان لے ایسے کرتی رہتی ہیں, لیکن آپ کو ہاتھ کو اس طریقے سے جمع کر رکھنا ہے, یعنی اس طریقے سے زمین سے آپ اپنے ہاتھوں کو جمع کر رکھیں گے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. پڑھیے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ہاں اس کے بعد آپ پھر بیٹھیں. اللہ اکبر. ہاں پھر جائے دوسرے سبحان ربی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جائیں. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ہاں دیکھیے یہ چیزیں رہنی چاہیے. اب ایک رکعت مکمل ہو, اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں. اللہ اکبر. ایک رکعت ہو گئی مکمل. اب ہم دوسری رکعت کے لیے جاتے ہیں. اب دوسری رکعت میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ثنا نہیں پڑھنا ہے, صرف الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے. آپ پڑھیے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے پڑھا تھا لیلاف قریش. اب ان کو مان لے کہ انا اعطینا یاد ہے تو ہم ان کو انا اعطینا پڑھانا سکھائیں. اب انا اعطینا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ان ثانیہ هو الابتر. اب پڑھ لی. اب دیکھیے نہ تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا نہ بسم اللہ, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو سورت اسٹارٹ کرنی ہے. اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے. ٹھیک, اس کے بعد سورت ملانے کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنا ہے.
हाँ जी। सुबहान अल्लाह रब्बी अकबर कहते हुए रुकू में जाए। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम समी सुबह अल्लाह आप इस तरह रुकू में जिस तरह मैं आपको बताया था उसी तरीके का है। उसके बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम आपको पढ़ना है। उसके बाद खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन रब्बना हमिदा लकल हम्द। रब्बना लकल हाँ, हम्द फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप जाए सजदे में। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आप सजदे में खड़े हुए पहले अल्लाह अकबर कहते हुए फिर आप जाएं सजदे में। अल्लाहु अकबर हाँ, सुबहान रब्बियल आला दोनों पैरों को आपको दाहिने तरफ निकालना है। उसके बाद सजदे में आप सजदे में रहे, दोनों पैरों को आपको निकालना है और सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना है। क्या कहना है? सुबहान रब्बियल आला। दोनों पैरों को आप दाहिने तरफ निकालें, उसके बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें। आप पढ़े 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। हाँ, उसके बाद उठे। अल्लाहु अकबर फिर हाँ, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। हाँ, बैठे। अल्लाहु अकबर। देखिए अब 2 रकात हो गई मुकम्मल, ठीक है। तो इस हालत में जब बैठते हैं तो बाज लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर हाथ रख लेती है, मेरी बहुत सारी माँ बहनें हैं, तो आपको ना तो बहुत सारे लोग ऐसे अंगुल को फैला कर पकड़ती हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं पकड़ना, ना तो इधर ना तो इधर, ज्यादा आपको ऐसे बीच में रखना है और हाथ को ऐसे मिलाकर रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है तैयात। आप तैयात पढ़िए। तहिय्यातु लिल्लाहि व सलातु तय्यबातु सलाम अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पर आपको अपनी उंगली को गिरा देना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से तैयार पढ़ लिए। तैयार पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप पढ़े। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुल मजीद। उसके बाद आपको दुआ मासूरा। अच्छा, दुआ मासूरा कई तरीके का है। बहुत लोगों को ये याद रहता है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा, ये वाला। अच्छा, बाद लोगों को ये याद रहता है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वल जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात। तो बाद लोग रब्बना आतिना पढ़ती हैं, तो आप ये तीनों दुआएं पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ के बाद। तो आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अंतल गफूरुर रहीम। उसके बाद अब आपको सलाम फेरना। और सलाम कैसे पढ़ेंगे? पहले आप अपनी निगाहों को अपने इस पर रखेंगे, यानी कंधे की तरफ, फिर उसके बाद उधर। तो आपको सलाम इस तरीके से फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप फेरिए। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए इस तरीके से नहीं, आपको ऐसे रखे हैं, ऐसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से फेरिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब ये हो गई 2 रकात मुकम्मल। तो आप 20 रकात कैसे पढ़ेंगे? 20 रकात आप देखें, जब 2 रकात आप पढ़ लिए, जिस तरीके से आपने 2 रकात पढ़ा है उसी तरीके से आपको 20 रकात पढ़नी है। उसी तरीके से आपको 20 रकात मुकम्मल करनी है। यानी जिस तरीके से अगर आपको 2 ही सूरत याद है तो आप वही ला फी कुरैश इन्ना अताना पढ़े, 2 रकात फिर पढ़ के सलाम फेरे, फिर वही दूसरी रकात में वही सूरत पढ़े, अलहम्दुलिल्लाह मिलाए, फिर 2 रकात पूरा। इस तरीके से आपको 20 रकात मुकम्मल पढ़नी है। अच्छा, किसी को कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद है तो वो पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ ले, उसके बाद दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इस तरीके से आपको यह नमाज मुकम्मल करनी है। तो आप जब 20 रकात आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है। अच्छा, अब बाज़ लोगों को नियत तरावी की नहीं आती है, तो तरावी नियत नाम है दिल के इरादे का नाम। अगर आपके दिल में इरादा है कि मैं जा रहा हूँ नमाज तरावी पढ़ने, तो आप उसी तरीके से अल्लाहु अकबर कह के नियत पढ़ने तो आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सूरत नहीं याद हो तो आप याद करने की कोशिश करें। अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ने का पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।